بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما نافعا، آمین۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ دن کون سا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ بڑا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی صادر فرمایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ آج انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس پر کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ آیا یہ 9 کا روزہ ہے یا 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم۔ واضح رہے کہ عاشورہ عشر سے ہے، جس کا معنی ہے 10، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو مکمل دیکھیں، یعنی اس کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا دن ہے اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑی تعظیم و اہمیت دیتے ہیں، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ آپ نے ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور یوم عاشورہ کے معاملے میں تو ان کی موافقت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہ جو 2 احادیث ہیں صحیح مسلم کی، ان میں لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو گیا کہ آیا یہ ہم
10 تاریخ کا روزہ رکھیں یا صرف 9 کا رکھیں؟ بعض اہل علم کے بقول صحیح مسلم میں مروی اس حدیث کو اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا کہ 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ یوم عاشورہ کے روزے کے لیے 10 کے بجائے 9 کا روزہ مقرر کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھیں۔ اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اگلے محرم تک موجود رہتے تو آپ کے عمل سے مذکورہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ضرور متعین ہو جاتی، مگر آپ کسی صورت کو متعین کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے۔ واضح رہے کہ بغرض احتیاط 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ صرف 9 کا روزہ رکھنے والوں کے لیے فتوی بازی کی جائے، بلکہ صرف 9 کے روزے کی گنجائش بھی بہرحال موجود ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس بات کو اور واضح ہونا چاہیے کہ کیا واقعی صرف 9 کے روزے کی گنجائش موجود ہے، یعنی ہم صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھیں؟ سلف اور خلف میں جمہور علماء کا یہ موقف رہا ہے کہ محرم میں 10 تاریخ کا روزہ رکھنا افضل ہے، ساتھ 9 تاریخ کا ملانا اس سے بھی افضل ہے۔ لیکن ہر سال ہی بعض احباب کی طرف سے بحث شروع ہو جاتی ہے کہ روزہ صرف 9 کا ہے، جبکہ 10 کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ ہمارے نزدیک بات اس کے برعکس ہے کہ اصل روزہ 10 کا ہی ہے، جبکہ صرف 9 والا موقف بعض اہل علم کا رہا، لیکن دلائل کی روح سے یہ کمزور ترین موقف ہے۔ یہ مختصر تحریر میں 9 اور 10 کو ملا کر اس کے لیے ہم کچھ اور احادیث کا جائزہ لیں گے۔ بخاری و مسلم اس حدیث کو کئی ایک مرتبہ صحیحین میں لائے ہیں۔ بعض میں صراحت ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح حاصل ہوئی تھی، تو آپ نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا۔ بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال یہودیوں کے بجائے صحابہ کرام سے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے زیادہ حقدار ہو، لہذا روزہ رکھو۔ دونوں قسم کی احادیث میں کوئی اختلاف نہیں۔ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی پوچھا ہو اور صحابہ کرام سے بھی سوال کیا ہو، یا پھر پہلے صحابہ کرام سے پوچھا ہو اور پھر بذات خود یہودیوں سے بھی معلوم کر لیا ہو۔ بعض روایت میں ذکر ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ پہلے بھی رکھتے تھے، لیکن یہودیوں کو اس طرح پوچھ کر ان کی تالیف قلبی مقصود تھی۔ یعنی جو حدیث کے الفاظ آئے ہیں، یہودیوں سے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ یوم عاشورہ کا روزہ پہلے سے رکھتے آئے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، حکم بن عارج بیان کرتے ہیں، میں ابن عباس کے پاس حاضر ہوا، آپ زمزم کے پاس چادر لپیٹ کر تشریف فرما تھے۔ میں نے پوچھا مجھے عاشورہ کے متعلق رہنمائی کریں۔ فرمایا جب محرم کا چاند طلوع ہو تو دنوں کی گنتی شروع کر دو اور 9ویں دن روزے سے ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی رکھا کرتے تھے؟ فرمایا جی ہاں۔ بعض لوگ اس حدیث کو صرف 9 کی دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے الفاظ پر ذرا غور کریں تو ان میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں حصر پر دلالت کرنے والے الفاظ ہی موجود نہیں۔ ہاں یہی روایت بعض کتب احادیث میں اختصار کے ساتھ مروی ہے۔ دوسری بات یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور بھی ایسے ہی روزہ رکھتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 9 کا روزہ کبھی نہیں رکھا۔ ہاں البتہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے،
اور آئندہ 9 کا بھی رکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل بھی تھا اور اسی کی دوسروں کو ترغیب دلایا کرتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عاشوراء کے متعلق تلقین کیا کرتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9، 10 دونوں دنوں کا روزہ رکھو۔ یہی قول بسند صحیح السنن الماسورہ للشافعی میں بھی مذکور ہے۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھنا اور رکھوانا شروع کر دیا تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ دن یہودی اور نصارہ کے یہاں بھی لائق تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، لیکن آپ آئندہ سال سے قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ دن یہود و نصارہ کے دن تعظیم والا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں آئندہ سال 9 کا روزہ رکھتا ہوں، حالانکہ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے 10 کا روزہ رکھنا ہی تب شروع کیا کہ یہودی لوگ اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں بظاہر دونوں احادیث میں تعارض محسوس ہوتا ہے، حالانکہ اس کا حل بالکل آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 10 کا روزہ رکھنا شروع کیا، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہودی بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے اس دن کا ادب و احترام شروع کیا تو ساتھ یہودی بھی اس کی مزید تعظیم کرنے لگے، بلکہ ساتھ نصرانی بھی مل گئے، اور یوں ان کی مخالفت کے طور پر ساتھ ہی 9 کا رکھنے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ امام طحاوی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں یہ معنی مراد ہو سکتا ہے کہ میں صرف 10 کا روزہ نہیں رکھوں گا جیسے یہودی رکھتے ہیں، بلکہ ساتھ اور بھی دن کا روزہ ملاؤں گا، یوں میرے اور یہودیوں کے روزے میں فرق ہو جائے گا، اور یہی مفہوم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ذکر کرنے کے بعد رقم تراز ہیں، ثابت ہوا کہ یہ حدیث کا جو مفہوم ہم نے بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی وہی مفہوم مراد ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس معنی میں حدیث ثابت ہے کہ آپ نے 10 کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک 9 اور 10 کو ملانے کی حکمت یہ ہے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو جو صرف 10 کا رکھتے ہیں، اور حدیث میں اس طرف اشارہ بھی ہے، جبکہ قول ہے کہ ساتھ 9 کا برسبیل احتیاط ہے، لیکن پہلی توجہ زیادہ بہتر ہے۔ بہر صورت دوسری توجہ بھی بعض روایات میں موجود ہے، لیکن اس کے شذوذ و عدم کے متعلق فی الحال تأمل ہے۔ امام بیہقی نے معرفت السنن وغیرہ میں دونوں قسم کی روایات ذکر کی ہیں، پھر امام شافعی سے بھی دونوں توجیحات ہی نقل کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ کب شروع کیا اور اس کی توجیہ و سبب کیا تھا، اس حوالے سے نووی اور ابن حجر وغیرہ نے مزید کئی ایک روایات ذکر کی ہیں اور ان میں توجیہ و توفیق کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے لیے یہاں اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ آپ نے بہر صورت 10 کا روزہ یہود کے ساتھ رکھا اور پھر 9 کا بھی عزم کیا تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی ان کی مخالفت کیوں نہ کی؟ اس کی بھی کئی ایک توجیہات ہیں کہ شروع میں یہودیوں سے موافقت حکمت کا تقاضا تھا، جیسا کہ قبلے میں موافقت رہی۔ مذکورہ احادیث سے
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں 10 کا روزہ رکھا اور آئندہ 7 9 کو ملانے کا بھی عزم ظاہر کیا، لیکن اس پر آپ عمل نہ کر سکے۔ البتہ بعد میں صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ جو لوگ صرف 9 محرم کا روزہ مان کر چلتے ہیں تو ان کے دلائل کا بھی تجزیہ کر لیتے ہیں۔ بحث و مباحثے کے دوران معلوم ہوا کہ ان احباب کے پاس اپنے موقف کی اکلوتی دلیل یا تو کسی شیخ کی بیان کردہ تمثیل ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تاسے میں حصر ہے، یعنی حضور نے 9 بول دیا تو بقیہ کی خود بخود نفی ہو گئی۔ آپ اندازہ کیجئے جو لوگ اقوال صحابہ اور اجماع جیسی پختہ دلیلوں کو بھی نہیں مانتے وہ استدلال کرنے پر آئے ہیں، تو کیا رہ گیا؟ منطوق کو سامنے رکھ کر غیر منطوق کے متعلق دلالت اخذ کرنا، اس کا نام ہے دلالت المفہوم، جسے اردو میں ہم مفہوم مخالف کہتے ہیں، اور اصول فقہ کی بنیادی مباحث سمجھنے والے بھی جانتے ہیں کہ دلالت مفہوم دلالت کی کمزور ترین اقسام میں سے، اور مفہوم العدد اسی کی ایک قسم ہے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کسی سیاق و سباق کے ہوتا تو پھر بھی حصر والوں کی دلیل میں کوئی نہ کوئی وجاہت ہوتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم العاشر یا عاشورہ کی فضیلت و حکم میں موجود ہے تو پھر کس دلیل سے ایک کو دوسرے کا نقیض سمجھا جا رہا ہے؟ حضور نے 9 بھی بولا ہے، اس پر بھی عمل کریں۔ حضور نے 10 بھی بولا اور روزہ رکھ کر بھی دکھایا، وہ بھی کریں۔ 2 احادیث کو ایک دوسرے سے مخالف ظاہر کرنا اور پھر ان میں ترجیح و نسخ کی طرف جانا، یہ طرز عمل بھی محل نظر ہے، کیونکہ مختلف الحدیث کا بنیادی اصول ہے کہ تعارض کے وقت نصوص میں پہلے جمع و تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ نسخ و ترجیح کے مراحل بعد کے ہیں۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ جب احادیث میں تطبیق و توفیق ممکن ہو تو پھر انہیں ایک دوسرے کے متعارض و مخالف بنا کر پیش کرنا درست نہیں۔ امام نووی ایک مسئلے میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا نسخ کی بات کرنا درست نہیں کیونکہ یہاں جمع ممکن ہے۔ آپ کے الفاظ ہیں، ہمت کر کے صرف 9 والے احباب کی میں 3 دلیلیں ڈھونڈ سکا ہوں۔ عدد میں حصر نسخ کا دعویٰ اور بعض مختصر روایات سے استدلال، اور یہ بات بیان ہو چکی کہ تینوں جگہ پر استدلال کرنے میں انہوں نے تأمل و تدبر کی بجائے جلد بازی کی ہے۔ ذرا تفصیل میں جانے سے ان استدلالات کی کمزوری واضح ہو جاتی ہے، لہذا اس واضح رستے پر چلنا چاہیے۔ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس پر ائمہ کرام گامزن ہیں، جن مسائل میں ائمہ کرام نے صراحت سے گفتگو کی ہے، وہاں ان کی وقت نظری کو سمجھنا چاہیے، ورنہ خود تفقع و اجتہاد کے نام پر انسان ایک تو علماء کی تقلید میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرا خود علمی غلطیوں کا شکار ہوتا ہے، اور تیسرا عوام نت نئے مسائل سن کر الگ اضطراب و پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء کی تقلید کریں، کسی عالم کو غلط نہ کہیں، خود تفقع و اجتہاد نہ کریں یا عوام کے ڈر سے مسئلہ بدل لیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ سب مراحل چھوٹے نہیں۔ ان سیڑھیوں کو عبور کرنے سے پہلے کافی تأمل و تدبر کی ضرورت ہے، اور جب آپ ایسا کوئی موقف رکھتے ہیں تو اس میں کوئی علمی وزن اور تحقیقی پختگی نظر آنی چاہیے، جس میں کسی کے لیے قناعت کا سامان موجود ہو۔ رہی یہ بات کہ یہ موقف فلاں قابل قدر علماء کا بھی ہے، تو پھر یا تو ان کی بات کو جمہور کی مخالفت میں رد کر دینا چاہیے،
یا پھر ان کے موقف کو دلائل کے میدان میں ثابت کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین کا نام لے کر دفاع میں کمزور دلیلیں پیش کرنا یہ اس عالم دین کی عزت و احترام کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔